Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام دے، ہم اپنی آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کی کیا پہچان ہے، کیسے ان کو ہم بناتے ہیں، اور ہماری ڈیلی لائف میں کس طرح سے یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور ہم ان ٹینسز کو کس طرح سے اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، ہم یہ سارے پوائنٹس آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں، موسٹلی اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ پرفیکٹ کی جو پہچان ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، کیونکہ نارملی زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ جس کے لاسٹ پہ چکا ہے، چکی ہے ورڈ آ جائے وہی اس کی پہچان ہے، مگر اس کے باوجود کچھ اور بھی الفاظ آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ان میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان چیزوں کو آسان طریقے سے آپ کو بتا سکوں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو کور کرنا ہے وہ ہے واٹ از پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے کیا؟ دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس describes actions or events that happened at some unspecified time۔ پریزنٹ پرفیکٹ جو ٹینس ہے وہ ایسا ٹینس ہے جو کب ہوتا ہے؟ ایٹ سم انسپیسیفائڈ ٹائم، یعنی کہ اس کا کوئی بھی مقررہ وقت نہیں ہوتا، ہم اس میں ٹائم کو مینشن نہیں کرتے۔ بیفور ناؤ، یعنی کہ کام جو ہے تھوڑا سا پاسٹ میں، یعنی کہ کام ہو چکا ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ لنک، کچھ نہ کچھ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ پریزنٹ میں بھی ہوتی ہے۔ دا ایگزیکٹ ٹائم از ناٹ امپورٹنٹ، اس میں ایگزیکٹ ٹائم مینشن نہیں ہوتا۔ اٹ مینس کہ اسپیسیفکلی ٹائم بتا دیا جائے کہ یہ کام کتنے بجے کیا گیا، یہ کام کتنی دیر تک ہوا، تو اس طرح کی جو اسپیسیفک ٹائم کا ہے وہ ہم اس میں مینشن نہیں کرتے۔ اس میں اب کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے ورڈز ہیں جو میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ کو اردو سینٹینس کے لاسٹ پہ اس طرح کے کچھ الفاظ یا اشکال ملیں گی تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اب جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں مینشن کیا تھا، ہمیں نارملی یہی کہا جاتا ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہو چکا، ہو چکی، اس طرح کے ورڈز آ جائیں، اٹ مینس آپ نے سمجھ لینا ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ تو اب میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر یہ ہو چکا، ہو چکی ہو، تو پھر یہ ہو گئی، ہو گیا، کر لیا، اس طرح کے اگر الفاظ آتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ اسی پرابلم کو آج ہم نے سولو کرنا، اور میں نے انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے ریگارڈنگ کبھی بھی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کبھی بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو اب آپ نے ان سب چیزوں کو یاد نہیں کرنا، آپ نے سمپل از دیٹ الف، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی ہے، اینڈ ایٹ از این بڑی ہے، بس ان تین اشکال کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جب بھی یہ لاسٹ پہ آئیں گی کسی بھی الفاظ کے، ابھی میں صرف پریزنٹ پرفیکٹ کی ریگارڈنگ بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ہمارے پریزنٹ پرفیکٹ ہے، اور اینڈ پہ یہ جو ہے یہ تو مسٹ ہوگی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی۔ پریزنٹ مطلب موجود ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پرفیکٹ میں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ پریزنٹ پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں کام آپ کا ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی امپورٹنس، کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت پریزنٹ میں بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ ہو گیا ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ۔ اب دیکھیں ہے ہمارا آ گیا پریزنٹ کے لیے، موجود ہے۔ اب یہ الف، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم جیسے نارملی ہم کہتے ہیں ہو چکا، الف اینڈ پہ آ گیا، ہو گیا، الف اینڈ پہ آ گیا، کر لیا، الف اینڈ پہ آ گیا، ہو چکی، چھوٹی یہ آ گیا، اور کیا ورڈ ہو سکتا ہے، ہو گئی، یہ بھی چھوٹی یہ آ گیا، کر لی، چھوٹی اینڈ پہ آ گیا، ہو چکے، بڑھئے، ہو گئے، بڑھئے، کر لیے، بڑھئے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر آپ نے صرف نوٹ دیکھیں یہ دو ورڈ اگر اینڈ پہ ہے اور اس سے پہلے اس طرح کی اشکال الف، چھوٹی بڑھئے ہے، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں انشاءاللہ آج کے بعد پرابلم نہیں ہوگی۔
اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم نے اس میں جو کور کرنا ہے، دیکھیں جب کوئی بھی ٹینس ہو ہم اس میں یہ 3 طرح کے سینٹینسز کو کور کرتے ہیں. دیٹ از افرمیٹیو. افرمیٹیو جو بالکل سادہ ہو، مثبت بات کی گئی ہو، یعنی کہ جس میں ہاں ہو اگر کام کرنے کا کہا گیا ہے، اینڈ دیٹ از افرمیٹیو. نیگیٹو جس میں نہ کی گئی ہے، نہ کہا گیا ہے. انٹروگیٹو جس میں سوال کیا گیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے افرمیٹیو کی جانب. آپ کوئی بھی ٹینس کریں گے، کوئی بھی، سب سے پہلے آپ افرمیٹیو کو کور کریں گے. افرمیٹیو دیٹ از جس میں ہاں ہے، ٹھیک ہے، مثبت ہے. اس میں ہمارا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے وہ ہے سبجیکٹ لگاتے ہیں ہم، پھر ہم ہیز ہیو کا استعمال کرتے ہیں. دین ہم پاسٹ پارٹیسپل ورب کی جو کہ تیسری فارم بھی جسے کہا جاتا ہے آبجیکٹ، ہم یہ لگاتے ہیں. لیکن اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے سینٹینس اسٹرکچر کو پڑھیں گے. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو. اگر جملے میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی یہ انسان کام کر رہا ہے، یا یہ جو انسان ہے یہی اس کام کو کر رہا ہے، یعنی کہ تو وہ ہمارا ہو جائے گا سبجیکٹ. اس کے بعد ہم ہیز ہیو، یعنی کہ انہیں ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے. ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں اینڈ دین ہیو کا. اب ہیز کو کس کے ساتھ لگانا ہے؟ ہیو کو وہ ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، کور کرتے ہیں. پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اب آتی ہیں پاسٹ پارٹیسپل. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے پریزنٹ انڈیفینٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا، جیسے اگر ورب کی وہ فرسٹ فارم تھی تو ہم اس کو اگر ورب کی فرسٹ فارم بھی کہتے تھے اور اس کو بیس ورب بھی کہتے تھے. اٹ مینس کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ اس کی بیس ورب مجھے بتاؤ، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے ورب کی پہلی فارم پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں، چاہے آپ ورب کی فرسٹ فارم کہہ لیں یا چاہے بیس ورب. اسی طرح سے پاسٹ پارٹیسپل یا ورب کی تیسری فارم، ورب کی تیسری فارم یا پاسٹ پارٹیسپل دونوں سیم ہیں. میں نے یہ دونوں اسی لیے لکھ دی ہیں تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو ان سے کوئی بھی پرابلم نہ ہو. آپ کو پتہ ہو کہ ورب کی تیسری فارم یا پاسٹ پارٹیسپل دونوں سیم ہیں. اب یہاں سے ایک اور چیز آپ سمجھ لیں، دیکھیں یہاں پہ پاسٹ کا ذکر ہے. پاسٹ مطلب ماضی. ہم یہاں پہ پراپر ماضی نہیں پڑھ رہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا ایسا کام، اگر آپ نارملی اپنی ڈیلی بیسس میں دیکھیں، ہم اگر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ چلا گیا ہے. اب دیکھیں وہ چلا گیا، صرف اگر میں اتنا بولوں یہ ماضی ہے کہ وہ چلا گیا ہے، مطلب میں پریزنٹ میں بھی کسی کو بتا رہی ہوں کہ وہ چلا گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر پہلے گیا ہو. ٹھیک ہے نا، اٹ مینس کہ اس کو ماضی تو ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے ہو جائے آپ کا، وہ آپ کا ماضی ہے. لیکن ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ماضی میں آپ کا کچھ کام جو ہے وہ آپ نے کر لیا، بٹ اسٹل اس کی کچھ نہ کچھ امپورٹنس پریزنٹ میں بھی ہوتی ہے. تو اسی لیے دیکھیں ہم کیونکہ پاسٹ کا تھوڑا سا اس میں ذکر کرتے ہیں، اس لیے پاسٹ پارٹیسپل ورب کی تیسری فارم لگتی ہے. دین ہم لگاتے ہیں آبجیکٹ، اینڈ دیٹ از آبجیکٹ کیا ہے؟ جس پہ کام کیا جائے. تو آئی تھنک اب آپ کو یہ سینٹینس اسٹرکچر کلیئر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے ہیز اور ہیو کی جانب. ہیز ہیو ہیلپنگ ورب ہیں، اور ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب یعنی کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ورب. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے جب یہ پریزنٹ انڈیفینٹ اینڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینسز بتائے تھے تو ان میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ورب کی پہچان. آپ نے یہ سمپل کرنا ہے کہ آپ نے اس ورڈ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اینڈ جس کے بھی لاسٹ پہ آپ کو نون الف نہ ملتا ہے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ورب ہے. اگر آپ غور کریں، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، لڑنا، جھگڑنا، کھیلنا، کودنا، رونا، مارنا، کھانا پکانا، ڈرائیو کرنا، مطلب اس طرح کے جو ورڈ ہم اینڈ پہ نون الف نہ لگاتے ہیں تو یہ سارے ہمارے وربس ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ورب ہو گیا کام کرنا، اور اردو میں اس کی پہچان ہم نے دیکھ لی. اب آتا ہے ہمارا ہیز. ہم ہیز کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ یوز ہیز فار سنگولر سبجیکٹس. ہمارے جو سنگولر سبجیکٹس ہیں لائک ہی، شی، اٹ، یہ ہمارے ہیں سنگولر سبجیکٹس. اب ہی ہم استعمال کرتے ہیں لڑکے کے لیے، شی استعمال ہم کرتے ہیں لڑکی کے لیے، اور اٹ استعمال ہم کرتے ہیں نارملی چیزوں کے لیے. اب یہاں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے سنگولر سبجیکٹس یعنی کہ واحد پرسن جو ہیں وہ ہی، شی، اٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ہیز لگاتے ہیں. اسی طرح سے اب ہمارا ہیو آتا ہے جو کہ ہمارے پلورل سبجیکٹس ہیں آئی، وی، یو، دے. یہ ہمارے پلورل سبجیکٹس ہیں اور ان کے ساتھ ہم ہیو لگاتے ہیں.
اب یہاں پہ ایک کوشچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ آئی اور یو یہ تو ایک سنگولر پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ پلورل کیسے ہوئے؟ تو دیکھیں انگلش لینگویج میں یہ رول ہے کہ ہم آئی اور یو کو ایز اے پلورل ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو ہیز اور ہیو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم ہیز سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ لگاتے ہیں اور ہیو کو پلورل کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ٹرم اس طرح کی ہیں، ملتی جلتی ہیں کہ آپ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگین ہیز کو اس کے الٹ لگا دیتے ہیں، ہیو کو الٹ لگا دیتے ہیں۔ تو میرے پاس اس کی ایک سمپل سی ٹرک ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو کہیں بھی اپنے پاس نوٹ بے شک کر لیں۔ اگزامپل ایک ٹرک بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے، آپ ذرا صرف غور کریں اور میرے ساتھ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 1 2 3، ہیز میں 3 جو ہے وہ لیٹر ہیں، 3 اسپیلنگ ہیں، اینڈ اس میں کتنے اس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں 1 2 3، اس میں بھی یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہیو میں کتنے اسپیلنگ یا لیٹر آتے ہیں؟ اٹ از 1 2 3 4، اس میں 4 لیٹر اس کے آتے ہیں، اینڈ اس کے سبجیکٹس دیکھیں 1 2 3 اینڈ دیٹ از 4، 4 ہی اس کے جو ہیں وہ سبجیکٹ ہیں۔ تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہیز میں کم اسپیلنگ ہوتے ہیں، دیٹ از وہ اسی لیے ہی شی اٹ کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی کم ہے۔ ہیو میں زیادہ اسپیلنگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ جو کہ پلورل سبجیکٹس ہے وہ ان کے ساتھ جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اب انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو ہیز اور ہیو میں کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی۔ اب ہم نے سینٹینس اسٹرکچر کو اچھے سے دیکھ لیا، ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کو اچھے سے دیکھ لیا، اب ہم ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایگزامپل آئی ہے، دیکھیں آپ غور کریں۔ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، مجھے کہا گیا ہے اسے انگلش میں کریں۔ میرا پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میں یہ دیکھوں گی یہ کون سا ٹینس ہے، کیا یہ پریزنٹ میں جا رہا ہے، پاسٹ میں، یا فیوچر کی کسی برانچ میں جا رہا ہے۔ تو جب میں نے یہاں پہ یہ دیکھا اس کے اینڈ پہ ہے، میں فوراً سمجھ گئی یہ پریزنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ پریزنٹ مطلب موجود ہونا، یہ ہے۔ اس کے بعد میرا سیکنڈ سٹیپ ہوگا، اب میں اس اشکال کو دیکھوں گی، اس کو دیکھ کے مجھے پتہ چلے گا یہ پریزنٹ کی کس برانچ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہاں پہ دیکھا اس کے لاسٹ پہ الف ہے، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کے تا ہے تی ہے آتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس کے اینڈ پہ رہا رہی آتا ہے، تو پھر میرا جو پریزنٹ پرفیکٹ ہے اس میں میں نے جو ہے وہ یاد کیا تھا الف چھوٹی ہے بڑی ہے، تو اٹ مینس کہ یہ یہاں پہ الف آ رہا ہے، تو یہ میرا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ تھرڈ سٹیپ میرا یہ ہوگا، اب میں اس کو یہ دیکھوں گی کیا یہ افرمیٹیو ہے، نیگیٹو ہے یا انٹروگیٹو ہے۔ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اس میں ہاں ہے، اس نے کر لیا ہے، اٹ مینس افرمیٹیو ہے۔ اب میں سینٹینس اسٹرکچر کی جانب جاؤں گی، مجھے پتہ ہے افرمیٹیو میں سب سے پہلے سبجیکٹ لگتا ہے۔ اب اس میں ہوم ورک کس نے کیا ہے؟ میں نے، اس میں کام کرنے والی میں ہوں، اور میں کا کیا ہوتا ہے؟ آئی۔ میں نے یہاں پہ یہ سبجیکٹ کا کالم، آبجیکٹ کا کالم، اینڈ دین مسٹیک ہو گئی ہے، سوری، یہ ہے ہمارا سبجیکٹ اینڈ یہ ہے ہماری ورب اینڈ دین یہ ہے ہمارا آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کالم میں نے بنائے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ ان میں سے اچھے طریقے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں چیزوں کو۔ تو جی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے لگا دیا سبجیکٹ جو کہ ہے میں، اور میں کی کیا ہے؟ آئی۔ سبجیکٹ میں میں نے فارمولا یہ پڑھا تھا سینٹینس اسٹرکچر کا کہ سبجیکٹ کے بعد میں ہیز اور ہیو کو لگاؤں گی۔ اب مجھے پتہ ہے میرا سبجیکٹ پلورل ہے آئی، تو مجھے پتہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ہیو لگانا ہے، میں نے ہیو لگا دیا۔ ورب کے بعد ہم نے ہیز ہیو کے بعد جو ہے وہ ورب لگانی ہے، اینڈ ورب جو ہے ہماری وہ ہے فنشڈ، ٹھیک ہے۔ یہ فنشڈ ہماری ورب چلے گئی، ای ڈی ہماری ساتھ لگی کیونکہ یہ ورب کی تیسری فارم ہے۔ اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگانا ہے، اینڈ دیٹ از مائی ہوم ورک، یہ ہے آبجیکٹ۔ تو اس طرح سے میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، اب دیکھیں یہ ہم نے بڑی یہ والا الف والا کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ چھوٹی یہ والی ہمیں کریں گے، اور اس کے بعد میں ہم نے ایک کون سا کیا تھا، آئی تھنک بڑی والا آ گیا، ہم پھر اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں اس نے کتاب پڑھ لی ہے۔ اچھا یہاں پہ اب اگر نارملی آپ کو کچھ اس طرح سے سینٹینس ملیں جس میں اس آئے، اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں جینڈر جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا گیا، تو ہم اس میں ہی بھی یوز کر سکتے ہیں، ہم شی بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سبجیکٹ لگا دیا شی، اب کیونکہ شی سنگولر تھا ہمیں اس لیے پتہ تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ ہیز لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ورب کی تھرڈ فارم ریڈ لگائی، اینڈ دا بک آبجیکٹ لگایا، شی ہیز ریڈ دا بک۔
اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہوگا کہ اسے تو ہم ریڈ پڑھتے ہیں، یس اس کو ہم ریڈ ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ ورب کی تیسری فارم بنتی ہے تب ہم اس کو ریڈ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے فلم دیکھ لی ہے. انہوں نے زیادہ کا ذکر آیا ہے، زیادہ سبجیکٹ مطلب کہ پلورل سبجیکٹ ہمارا ہے دے، ہم انہوں کے لیے دے یوز کرتے ہیں. پلورل تھا، اس کے ساتھ پھر ہم نے ہیو لگایا، اور ہیو کے بعد ہم ورب کی تیسری فارم لگاتے ہیں جو کہ واچڈ، ہم نے وہ لگا دی. اینڈ دین آبجیکٹ دا مووی، دے ہیو واچڈ دا مووی. ہم نے میوزیم کا دورہ کیا ہے، وی ہیو وزٹڈ دا میوزیم. سیم ہم نے سبجیکٹ لگایا، دین ہم نے ہیو ورب کی تیسری فارم، اور پھر ہم نے یہ آبجیکٹ لگایا. اس نے ایک خط لکھا ہے، ہی ہیز ریٹن آ لیٹر. ہی سبجیکٹ، ہیز ہم نے اس میں لگا دیا ورب، اینڈ دین ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے آ لیٹر، ہمارے پاس آ گیا آبجیکٹ. اچھا اسٹوڈینٹس، اب ایک چیز جو ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس یہ جو ورب کی تیسری فارم ہے ان کو ہمیں میمورائز کرنا پڑے گا. دیکھیں موسٹلی آپ کے پاس ورب اس طرح سے ہوں گی جن کو ای ڈی لگا کے آپ ورب کی تیسری فارم بنا لیں گے، لیکن موسٹلی جیسے ریٹن ہے یا اور ورڈس آئیں گے آپ کے پاس آگے، تو ان کو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، ایگزامپلز ہم نے کر لی ہیں. اب ہم چلتے ہیں آگے نیگیٹو سینٹینس کی جانب. نیگیٹو سینٹینس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا. ہم نے یہ پڑھا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جو بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں الف چھوٹیے بڑیے، اٹ مینس وہ ہمارے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہیں. ہے مسٹ آئے گا کیونکہ پریزنٹ ہے. اس کے بعد میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں ٹائم مینشن نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی، کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کی امپورٹنس پریزنٹ میں بھی ہوتی ہے. اس کے بعد میں ہم نے افرمیٹیو کا فارمولا پڑھا، سبجیکٹ، دین ہم ہیز ہیو لگاتے ہیں، پھر ہم ورب کی تیسری فارم یعنی کہ پاسٹ پارٹیسپل، اینڈ دین آبجیکٹ. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہیز ہم لگاتے ہیں سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ اور ہیو ہم لگاتے ہیں پلورل کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں نیگیٹو کی جانب. سیم دیکھیں جیسے ہم نے افرمیٹیو میں سینٹینس اسٹرکچر کیا ایز اٹ از نیگیٹو میں بھی ہے، لیکن اس میں ڈفرینس صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہاں ہم ہیز ہیو کے بعد نوٹ لگا دیتے ہیں. اب ہم اس کی ایگزامپلس کر لیتے ہیں کیونکہ سیم ہمارا سینٹینس اسٹرکچر ویسا ہی ہے. میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے. اب دیکھیں اس میں نہیں، اس میں نہ آ گئی، اٹ مینس نیگیٹو سے بلونگ کرتا ہے. تو اگین میں آئی یعنی کہ سبجیکٹ ہم لگائیں گے، اس کے بعد میں ہم نے ہیز ہیو لگانا ہوتا ہے کیونکہ سبجیکٹ کے بعد وہ آتا ہے. اب کیونکہ آئی پلورل تھا اس لیے اس کے ساتھ ہم نے ہیو لگا دیا، اور ہیز ہیو کے بعد ہم نوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اینڈ دین ناشتہ جو ہے نہیں کیا، ہمارا یہ والا جو ہے یہاں سے ناشتہ یعنی کہ ورب اینڈ دین آبجیکٹ، یہ دو چیزیں ہم رہ گئیں، ہم ان کو یوز کریں گے. اینڈ دین ایٹن، یہ ہماری ورب، اینڈ دین بریک فاسٹ جو ہے وہ جائے گا ہمارا آبجیکٹ. اگین یہاں سے دیکھیں ایٹن، یہ ورب کی تیسری فارم ہے جو کہ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. سیم اسی طرح سے دیکھیں یہ ای ڈی لگا کے بن گیا، یہ بھی ای ڈی لگا کے بن جائے گا، لیکن دیکھیں یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے یہ بھی ای ڈی لگا کے، کچھ آپ کو ای ڈی لگا کے مل جائیں گے مگر موسٹلی آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں. اب نیکسٹ ہے دیکھیں اس نے مجھے کال نہیں کی ہے. اس میں اس ہمیں ریفر نہیں کیا گیا، کہ نہیں بتایا گیا کہ ہی ہے یا شی ہے. تو ہم سمپل از دیٹ کیا کریں گے، ہم اپنے سے لے لیں گے سبجیکٹ، تو ہم شی کو لے لیتے ہیں. تو شی سبجیکٹ، اس کے بعد میں ہم نے ہیز یا ہیو کا استعمال کرنا تھا تو ہم نے ہیز کیا کیونکہ ہمارا سبجیکٹ شی جو ہے وہ سنگولر ہے. دین ہم نے نوٹ لگایا اینڈ ورب کی تیسری فارم ہم نے لگائی، اور اس کے بعد میں ہم نے می آبجیکٹ لگا دیا. اگین انہوں نے پارک کا دورہ نہیں کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی سبجیکٹ پلورل ہے انہوں، ہم نے اس کے بعد ہیو لگایا، دین ہم نے ناٹ وزٹڈ ہماری ورب کی تیسری فارم، اینڈ دا پارک آبجیکٹ. یہاں پہ ہم آنا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے، ہم نے وہ فلم نہیں دیکھی ہے. وی ہم ہیو ہم نے لگایا ہیلپنگ ورب، اور چونکہ ہمارا سبجیکٹ پلورل تھا اس کے بعد ہم نوٹ لگا دیں گے. اینڈ دین سین ورب کی تیسری فارم، اینڈ دیٹ مووی، یہ جائے گا ہمارا آبجیکٹ. اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے، اگین ہم اس میں اب ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہی، اس کے بعد میں ہم نے سنگولر تھا سبجیکٹ کیونکہ ہی، ہم نے ہیز لگا دیا. دین ناٹ فنشڈ یعنی کہ ورب کی تیسری فارم، اور ہز ورک یعنی کہ ہمارا چلا جائے گا یہ آبجیکٹ. اب ہم چلتے ہیں انٹیروگیٹو کی جانب. ہم نے پڑھا افرمیٹیو وہ ہوتا ہے جس میں سمپل سادہ یعنی کہ ہاں ہو، نیگیٹو جس میں نہ، اور انٹیروگیٹو جس میں کوسچن. تو یہ کوسچن مارک ہے
اٹ مینس یہ ہمارا انٹیروگیٹو ہے. اس میں ہم ہیز ہیو کو شروع میں لے آتے ہیں, دین سبجیکٹ ورب کی تیسری فارم اینڈ دین آبجیکٹ اور کوشچن مارک. سیم سینٹینس ویسا ہی رہتا ہے, بس ہم ہیز ہیو کو شروع میں لے آتے ہیں تو سینٹینس اسٹرکچر ہمارا بن جاتا ہے. کیا تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے؟ اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہیز ہیو کو شروع میں لگانا تھا, تو ہم نے جب سبجیکٹ دیکھا تم ہے, تم کو انگلش میں یو کہتے ہیں, اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم یو ہمارا پلورل ہے تو ہم نے ہیو لگایا, ہیو کے بعد یو, دین ورب کی تیسری فارم فنشڈ اینڈ دین یور ہوم ورک, پھر ہم نے لگا دیا آبجیکٹ. کیا اس نے کتاب پڑھ لی ہے؟ ہیز سبجیکٹ, اس کے بعد مائی مسٹیک, ہیز از ہیلپنگ ورب اینڈ دین شی سبجیکٹ ریڈ, ٹھیک ہے, ان کے ورب کی تیسری فارم اینڈ دا بک ہمارا جائے گا اس میں آبجیکٹ. کیا انہوں نے پارک کا دورہ کیا ہے؟ ہیو ہیلپنگ ورب, دے سبجیکٹ, وزٹڈ, ٹھیک ہے, ورب کی تیسری فارم دا پارک, اس میں چلا جائے گا آبجیکٹ. کیا اس نے وہ فلم دیکھی ہے؟ ہیز اگین سنگولر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہیز, دین ہمارا سبجیکٹ ہی, سین ورب کی تیسری فارم اینڈ دیٹ مووی از ہمارا کیا ہے آبجیکٹ ہے. کہ ہم پہلے مل چکے ہیں, میں نے جیسے آپ کو مینشن کیا تھا کہ ہم آگے بڑھیے والا کریں گے, تو یہ دیکھیں بڑھیے ہمیں مل گیا, مل چکے میں. تو ہم نے پہلے ہیو لگایا کیونکہ وی ہمارا سبجیکٹ پلورل تھا, دین ہم نے میٹ ورب کی تیسری فارم اینڈ دین بیفور, یہ ہمارا ہے آبجیکٹ. کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ ہیو وی میٹ بیفور. دیکھیں سینٹینس اسٹرکچر بنانا آسان تب ہوتا ہے جب ہمیں کریکٹ فارمولا پتہ ہو, ہم نے کریکٹ فارم آف ورب یاد کی ہوں, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ ہمیں ووکیبلری آتی ہو, ہمیں ورڈس کے جو میننگ ہے انگلش میں وہ آتے ہوں. تو اگر آپ ڈیلی کی پریکٹس 10 سینٹینسز بھی کریں یا ڈیلی کی سمپلی اپنی روٹین بھی رائٹ کریں, اینڈ ٹرسٹ می آپ انگلش لینگویج کو بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو یوٹیوب یا اور سوشل بہت سارے اس طرح کے جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ کو بے تحاشا گوگل اینڈ آل دیٹ مٹیریل بے تحاشا آپ کو مل جائے گا, لیکن دیکھنا کافی نہیں ہے, ان پہ پریکٹس بھی کرنی ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو پریکٹس میں اپنی لے کے نہیں آئیں گے, آپ انگلش کو کبھی بھی سیکھ نہیں پائیں گے. یہ ایک زبان ہے جسے جتنی آپ پریکٹس کریں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اب ہمارے آتے ہیں WH کوسچنس, ٹھیک ہے جی. WH کوسچنس سمپل ہیں, لیکن اس میں صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے, یہ دیکھیں WH سے جو یہ سٹارٹ ہوتے ہیں, اب دیکھیں واٹ کیا, ویئر کہاں, وائی کیوں, ہاؤ کیسے, وین کب. WH کوسچن کا بھی ہم نے سینٹینس اسٹرکچر جب بنانا ہے شروع میں سمپل ہم نے WH کوسچن لگا دینے ہیں, دین ہیز ہیو انٹروگیٹو کا ایز اٹ از سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ اس میں آ جائے گا, ہیز, ہیو, سبجیکٹ, ورب کی تیسری فارم آبجیکٹ اینڈ کوسچن مارک. یہ بھی ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں, ہم صرف افرمیٹیو نیگیٹو انٹروگیٹو میں بات نہیں کرتے, ہم ان کا بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اب آپ سینٹینس دیکھیں, تم نے کیا کیا ہے, ہمارا دیکھیں ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے, لیکن اب اگر پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا کیا, پاسٹ میں ہو گیا, لیکن جب ہے ساتھ آ گیا کیا کیا ہے, اٹ مینس پریزنٹ میں بھی ہم اس کو پوچھ رہے ہیں, پریزنٹ میں اس چیز کی جو اس نے ماضی میں کر دی ہے امپورٹنس ہے, ہم اس کو پوچھ رہے ہیں. وٹ ہیو یو ڈن, انہوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے, وائی ہیو دے لیفٹ. دیکھیں WH کوسچن ہیلپنگ ورب مطلب ہیو ہیز, ہم نے جو کہ ہیو لگا دیا, سبجیکٹ دے اینڈ ورب کی تیسری فارم. ویئر ہیز شی گون, وہ کہاں گئی ہے, ویئر اگین ہمارا WH والا ہیز جو ہے ہمارا ہیلپنگ ورب, دین شی ہمارا سبجیکٹ اینڈ دین ورب کی تیسری فارم. اس نے یہ کام کیسے مکمل کیا, ہاؤ ہیز ہی کمپلیٹڈ دا ٹاسک, ٹھیک ہے. ہم کب ملے ہیں, وین ہیو وی میٹ. اب ایک کوشچن جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کیا آبجیکٹ نہیں ہے. دیکھیں آبجیکٹ کا ہونا ضروری کچھ سینٹینسز میں ہے, کچھ میں نہیں, کیونکہ نارملی کچھ سینٹینسز میں ہو سکتا ہے ہمیں آبجیکٹ مل جائے لیکن کچھ میں ہمیں نہ ملے, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ اس میں آبجیکٹ نہیں ہے تو شاید یہ کوسچن غلط ہے. اب ہم جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا. ہم نے افرمیٹیو, نیگیٹو, انٹروگیٹو اینڈ WH کوسچنس کیے ہیں, یہ ان کے فارمولاز ہیں. اب آپ ذرا ایک دیکھیں, یہ ہمارا افرمیٹیو کا تھا, نیگیٹو میں سیم تھا, ہم نے سمپل ہیز ہیو کے بعد بس نوٹ لگا دیا. اس کے بعد میں انٹروگیٹو میں یہ والا فارمولا ایز اٹ از آیا, بس اس میں سبجیکٹ ہمارا ادھر چلا گیا اور نوٹ ہم نے ختم کر دیا. اور WH میں ایز اٹ از یہ سارا نیچے جاتا ہے, صرف شروع میں ہم WH ورڈ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب جو مسٹیکس ہیں
عموماً کی جاتی ہیں اور ہم نے ان کو اوائڈ کرنا ہے. جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا یسٹرڈے، لاسٹ ایئر، اس طرح کے جو اسپیسیفک ورڈز جو مینشن ٹائم کو کریں ہم نے ان کا استعمال پریزنٹ پرفیکٹ میں نہیں کرنا. جیسے کہ یہ انکریکٹ ہے، آئی ہیو سین دیٹ مووی یسٹرڈے. اب اس میں یہاں پہ اس نے بتا دیا مووی کے بارے میں کہ اس نے کب دیکھی، یسٹرڈے کو دیکھی، یہ واضح بتایا گیا ہے. لیکن آئی ہیو سین دیٹ مووی، سمپل از دیٹ، میں نے یہ مووی دیکھی ہے، سمپل. اب کب دیکھی ہے، کتنے بجے، ہمیں ٹائم نہیں پتہ، تو یہ انسپیسیفائڈ تھا، اس وجہ سے ہمارا یہ کریکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. رولز جو ہیں یہ اگین میں نے جو آپ کو بتائے تھے میں نے اگین یہاں پہ بھی مینشن کر دی ہیں کہ یہ چکا ہے، چکی، کہ اگر ہم نے کسی بات پہ بہت زیادہ زور دینا ہے کہ یہ کام ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، دین ہم یہ کر چکے والا جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن ہماری نارمل کنورسیشن میں ہم کیا ہے یا کیا ہے ہم یہی استعمال کرتے ہیں. آئی مین بہت کم یہ کر چکا اس طرح والا جو ہے وہ ورڈنگ یوز ہوتی ہے. تو اب آپ کے پاس آتی ہیں یہ پریکٹس کے لیے سینٹینسز. یہ آپ نے ان کو جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دین مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ ڈراپ کر دینے ہیں. انشاءاللہ میں وہاں پہ ان کو چیک کروں گی، جو مسٹیک ہوں گی میں آپ کو اس کا فیڈ بیک دوں گی. آپ نے ان پہ جو ہے وہ پریکٹس مسٹ کرنی ہے تاکہ آپ کے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوں اور آپ کی انگلش لینگویج میں آپ کو بہت زیادہ یہ ہیلپ کریں. یہ وربس جو کہ ان میں یوز ہوں گی میں نے یہاں پہ رائٹ کر دی ہیں. آپ نے اب یہ یہاں سے ورب کی تیسری فارم لے کے لکھ لینا ہے. تو جی اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ نے پریزنٹ انڈیفینیٹ اور کنٹینیوس کو بھی دیکھ لینا ہے. آپ نے جب تک پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں آئیں گے. تو آپ نے ان پہ پریکٹس زیادہ کرنی ہے. ڈیلی کے 10 جو ہے وہ سینٹینسز لکھیں. میں جس حد تک ہو سکا انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گی. آپ جس طرح سے انگلش کو سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. آپ سجیشن دیں آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ سیکھنے ہیں، یا میں اور کس طرح سے آپ کے لیے اس ویڈیو کو بناؤں، کیونکہ ہمارا مین مقصد انگلش لینگویج کو سیکھنا ہے. سمپل ٹینسز نہیں سیکھنے کہ جسٹ ہم ایک سینٹینس کو اردو میں کر دیں. ہم نے اب اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک